الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.7 ہے۔ اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت 3 یعنی آیت نمبر 3۔ ٹاپکس کا ورڈ ہے ٹرانسلیشن، کامنٹری، امپورٹنٹ پوائنٹس، آخر میں ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ متقین کی صفات اس آیت میں فوکس کی گئی ہیں۔ اس کو ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کو ہم نے 3 حصوں میں سپلٹ کیا ہے۔ پہلا حصہ اور دوسرا حصہ پچھلے لیسنس میں کور کیا گیا۔ اب تھرڈ پارٹ پہ توجہ دیتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے متقین کی تیسری صفت۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ معنی دیکھیں گے۔ رزق ہے، اس کا روٹ ورڈ قاف سے ہے۔ رزق عطائے جاری کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا گفٹ جو جس میں کنٹینیوٹی ہو، یعنی عطائے جاری ہو۔ ينفقون کے معنی ہیں انفاق، نفق سے ہے، جس کے معنی دونوں طرف سے کھلی سرنگ یا گلی، یعنی ایسا راستہ جو دو طرف سے کھلا ہو، یا ایسی سرنگ، ایسی ٹنل جو دو طرف سے کھلی ہو، اس کا روٹ ورڈ اس کے معنی رکھتا ہے۔ اسی سے لفظ ينفقون ہے۔ مال ہاتھ میں آ کر خرچ ہو جائے تو یہ انفاق کہلاتا ہے، یعنی ایک طرف سے اپنے ہاتھ پہ مال آ رہا ہے پھر دوسری طرف سے خرچ ہو جا رہا ہے تو اس کو انفاق کہتے ہیں، یعنی اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح یعنی شریعت کی ٹرمینالوجی میں دو رخی اختیار کرنے کو نفاق کہتے ہیں، یعنی ایٹیٹیوڈ میں اگر ڈویلٹی ہو، ہمارے پرسنالٹی میں ایسے فیچرز ہو جو ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں، یعنی ہپوکریسی۔ کیونکہ منافق دین میں ایک راستے سے داخل ہو کر دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ جو ہپوکریسی رکھتا ہے اپنے اندر اس کو ہپوکریٹ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک راستے سے دین میں داخل ہوتا ہے، سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن جیسے ہی پلٹ کر جاتا ہے وہ مسلمانوں پر طنز کرتا ہے اور اپنے آپ کو دین سے بری ذمہ قرار دیتا ہے۔ جس طرح سرنگ کے 2 دہانے ہوتے ہیں، اس طرح منافق کے بھی 2 چہرے ہوتے ہیں۔ منافق جیسا بتائی میں ابھی کہ ہپوکریٹ کو کہتے ہیں، جیسا سرنگ کے 2 دہانے ہوتے ہیں، ٹنل کے 2 فیسز ہوتے ہیں، اس طرح سے منافق کے، ہپوکریٹ کے بھی 2 فیسز ہوتے ہیں، یعنی سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہوتا ہے۔ اب فوکس کرتے ہیں لفظ رزق پر۔ حصہ اور بخشش کو کہتے ہیں جو خواہ مادی ہو یا معنوی، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا گفٹ ہے، کنٹینیوٹی میں دیا جا رہا سو گفٹ ہے۔ وہ میٹیریلسٹک بھی ہو سکتا ہے، وہ نان میٹیریلسٹک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا فوڈ ہے، شیلٹر ہے، کلودنگ ہے، یہ سب میٹیریلسٹک ہے۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نالج دے رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے، تو یہ نان میٹیریلسٹک ہے۔ یہ سارے کے سارے رزق میں شمار ہوتے ہیں، یعنی مال ہے، اولاد ہے، علم و معرفت، اس لحاظ سے سب رزق ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم ان کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان میں تقسیم کرتے رہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اور علم ہم ایسے لوگوں میں تقسیم کریں جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے مستحقین کو مالا مال کرے۔ یہ فیض عام متقین کی تیسری صفت ہے، یعنی دوسروں کو بینیفٹ کرنا متقین کی تیسری صفت ہے۔ متقی انسان اجتماعی زندگی یعنی سوشل لائف اور اقتصادی جدوجہد یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ انفاق و فیاضی ایک کائناتی نظام ہے، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ یونیورسل سسٹم ہے۔ سورج اپنی روشنی سے، ہوا اپنی نرمی سے اور پانی اپنی ٹھنڈک و تازگی سے جو مستفید کرتا ہے، اسی سے کائنات میں زندگی کا وجود ہے۔ یعنی دنیا میں زندگی قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سورج اپنی روشنی دے اور لوگوں کو ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سماج کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ان میں زندگی قائم رکھے۔ متقی میں اس فیاضی کی موجودگی ضروری ہے تاکہ سماج اس کے مادی رزق کی طرح معنوی رزق سے بھی فیضیاب ہوتا رہے۔ یعنی ایک متقی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو میٹیریلسٹک گفٹ دیے ہیں اس سے بھی لوگوں کو بینیفٹ کرے، اور جو نان میٹیریلسٹک گفٹ اللہ نے اس کو دیے ہیں وہ بھی ان سے بھی لوگوں کو مستفید کرے، یعنی مال و متاع سے بھی لوگوں کو مستفید کرے، اور اللہ نے جو بھی اس کو نالج دی ہے، ایجوکیشن دی ہے، بینیفیشل نالج، بینیفیشل ایجوکیشن، اس سے وہ اپنے سماج کو مستفید کرتا رہے۔ خرچ کس پر کیا جائے؟ جب لوگوں سے کہا جاتا کہ وہ خرچ کریں تو لوگ پوچھتے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ خرچ کس پر کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو نیکی تم کرتے ہو سو بے شک اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے وہ خرچ کریں سب سے پہلے ماں باپ پر اور قریبی رشتہ داروں پر، جس میں بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یعنی جو محتاج ہے، ضرورت مند بھائی بہن ہیں وہ، اور قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، اور یتیم ہیں، محتاج لوگ ہیں، مسافر ہیں، ان ساروں پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جو نیکی بھی بندہ کرتا ہے، مومن بندہ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی ماں باپ، قریبی رشتہ داروں، محتاجوں، یتیموں پر خرچ کرنے کے علاوہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو قائم رکھنے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں بھی اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا۔ متقین کا مقام اللہ کی نظر میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کے بندے دن و رات اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جب ممکن ہو سکا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، اور جب چھپا کر خرچ کرنا ناممکن ہو تو ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ثواب ہے بے شک، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن وہ لوگ غمگین نہ ہوں گے۔ انفاق کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آیا اور اس نے صدقے کے طور پر کافی چیزیں پیش کی۔ اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ آدمی ریاکار ہے۔ یعنی جب آیت صدقہ نازل ہوئی، اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں، انفاق کریں، تو صحابہ کرام محنت مزدوری کیے تاکہ جو بھی مال کمائیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسے دنوں میں ایک صحابہ ہے اور انہوں نے کافی مال صدقے کے طور پہ لوگوں میں خرچ کیا، تو دیکھنے والے ان پر طنز کرنے لگے، کہنے لگے کہ آدمی ریاکار ہے، یعنی یہ دکھاوے کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اس طرح سے ان پر طعنہ کسے۔ پھر ایک اور شخص یعنی ابو عقیل نامی آیا، اس نے صرف 1 صاع کا صدقہ کیا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو 1 صاع صدقہ کی کیا حاجت ہے، یعنی ایک دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے تھوڑا سا صدقہ کیا، ان کی اپنی کیپیسٹی تھوڑی سی تھی، تو اس پر بھی لوگوں نے طنز کیا کہ اللہ کو اتنے تھوڑے صدقے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ لوگ جو ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی محنت کے سوا طاقت نہیں رکھتے پھر ان پر ٹھٹا کرتے ہیں، اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے اگر بندہ صاف نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ مال زیادہ ہو یا چاہے وہ مال تھوڑا ہو، چاہے لوگ اس پر طنز ہی کیوں نہ کریں، اللہ کو لوگوں کا طنز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہر اس مومن بندے کے مال کو، صدقات کو قبول کرتا ہے جو صاف نیت سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ It was narrated from Salman bin Amir that the Prophet ﷺ said, "Giving charity to a poor person is charity, and giving to a relative is 2 things: charity and upholding the ties of kinship." یعنی صدقہ کرنا ایک نیکی ہے اگر وہ غریب کو کیا جائے، لیکن اگر رشتہ دار کو کیا جائے تو وہ صدقہ، اس میں 2 نیکیاں، ایک تو صدقہ کرنا بذات خود نیکی، اور دوسرا اس سے رشتہ داری قائم رہتی ہے، یہ دوسری نیکی ہے۔ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، یعنی صدقہ کرنے کے لیے مال کچھ نہیں ہے تو پھر صدقہ کیا کرے، کیسا کرے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, "Your smiling in the face of your brother is charity." یعنی اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔
کمانڈنگ گڈ اینڈ فاربڈنگ ایول از چیریٹی، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہ سے روکنا بھی چیریٹی ہے، یعنی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ یو آر گیونگ ڈائریکشنز ٹو اے مین لاسٹ ان دا لینڈ از چیریٹی فار یو، یعنی جو شخص بھٹک گیا ہے راستہ، اس کو صحیح راستہ دکھانا بھی نیکی ہے۔ یو آر سیئنگ فار اے مین وتھ بیڈ سائٹ از اے چیریٹی فار یو، یعنی جس شخص کی نظر ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو اندھا ہے، اس کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ یو آر ریموول آف اے راک اے تھورن اور اے بون فرام دا روڈ از چیریٹی فار یو، یعنی راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہٹانا، ہڈی ہٹانا بھی چیریٹی ہے۔ یو آر پورنگ واٹ ریمینس فرام یور بکٹ انٹو دا بکٹ آف یور بردر از چیریٹی فار یو، یعنی اپنے برتن سے پانی اپنے بھائی کے برتن میں ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ انفاق متقین کی تیسری صفت ہے، یعنی مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے، مال اور جو علم اور جتنے گفٹس ہیں اللہ کی طرف سے ہم کو دیے ہوئے، وہ ضرورت مندوں میں خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے، اور یہ انفاق متقین کی تیسری صفت ہے۔ رزق چاہے مادی ہو یا معنوی، یعنی میٹیریلسٹک ہو یا نان میٹیریلسٹک ہو، ہم کو چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کریں۔ مالدار اپنے مال کو خرچ کرے، اور علم و معرفت رکھنے والا علم و معرفت سے دوسروں کی رہنمائی کرے۔ مال اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔